بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى اصحابہ المقتنع وعلى من اتبع بہداه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنة ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ماہ ذی القعدہ کی آج 20 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کے آغاز کے لیے 10 روز باقی ہے، یہ آخری عشرہ ہے۔ پھر ایام حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی یادیں دہرانے کا موقع قریب ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا اس امت کو حکم فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب ملت ابراہیمی کے دور میں آئے، لیکن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، ان کی اتباع نہیں کی۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ یہود کا آغاز ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کی تاریخ یہودا سے پہلے۔ یہود شروع ہوتے ہیں یہودا سے، یہودا بیٹا ہے حضرت یعقوب کا، اور وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو پر پوتے کی نسل کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑ پوتے کے دین پر اور ان کی قوم میں کہنا، یہ کہاں کا انصاف؟ اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نصرانی تھے، جبکہ نصرانیت کا تصور تو کئی ہزار سال کے بعد کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارا کہلائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے تو کافی سالوں کے بعد، ایک عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام عیسائی کہاں سے ہو گئے؟ نصرانی کہاں سے ہو گئے؟ آپ کون تھے؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلم، آپ کا دین اسلام تھا۔ اسی ملت ابراہیمی کی پیروی کا انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی اقوام کو حکم ہوا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی نہ کر کے انبیاء کی قومیں سسپینڈ ہوئی، اور بالآخر رب تعالیٰ نے اب دین اور نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق سے چھین کر بنو اسماعیل میں داخل کر دیا۔ بنو اسرائیل سے لے کر رب تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنو اسماعیل میں بھیجا، نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں چلائی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ اب آپ کو بھی حکم ہوا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بنیادوں پر، اور خصوصاً حج کی عبادت تو سراسر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی یادوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وہاں حجاج کرام کا اس عمل کو پورا کرتے ہی ہے، ہم بھی یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں جو آئے حدیث پاک تلاوت کی گئی، رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، ان کی ملت کی پیروی پر قربانی کے اس عظیم الشان عمل کو پورا کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام وہاں پہنچ رہے ہیں، شہروں شہروں سے حاجیوں کے قافلے پہنچ رہے ہیں، ابھی آغاز میں جانے والے مدینہ پاک پہنچ رہے ہیں، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ یہ اپنی عاشقی کا نذرانہ، عشق و محبت کی نذرانے رب تعالیٰ کے دربار میں، ان کے حبیب کے دربار میں پہنچانے والے اس دیار مقدس میں حاضری دے رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی وہ شرف بخشے، ہمیں بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات ہم سب کے لیے بھی سازگار فرمائے کہ ہم بھی اس کے در پہنچے، اس کے گھر کی زیارت کرے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچے۔ حج کے وہ مخصوص ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی یادوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو لیلۃ الترویہ ہوتی ہے۔ لیلۃ الترویہ، لیلۃ العرفہ ہے 9 ذی الحجہ، اور 8 اور 9 کے بیچ کی رات لیلۃ العرفہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اور 8 کا جو دن ہے وہ یوم الترویہ، اور 7 اور 8 کے بیچ کی جو رات ہے یہ لیلۃ الترویہ۔ اس لیلۃ الترویہ میں حاجی ایک میدان میں پڑا ہوا ہے، اور اسے اس وقت ذکر و شغل، فکر، غور و فکر اپنی زندگی اور دینی احکام، اور اب تک حج کی اس عبادت کو آنے سے پہلے جو اسلامی زندگی اپنے وطن میں، اپنے گھرانے میں گزری، اس کے جائزے کی وہ رات ہے۔ اس رات کرنا کیا ہے؟ حجاج کرام جو ابھی گئے نہیں ہیں وہ بھی سیکھیں گے، جو چلے گئے ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اس رات محض ذکر و شکر اور نماز اور عبادت کوئی رسمیت نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اس رات کو وہاں پڑھ جاؤ لہذا پڑھ جانا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اور عقل میں آنے والی اس کے اندر بات کیا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے چکر لگانا ہے، اس میں کیا مل رہا ہے؟ سجدہ کرو تو سجدے میں جب گردن لمبی آگے تک جھکائی جاتی ہے تو خون کا دوران دماغ تک پہنچتا ہے۔ سجدہ ایسا فائدہ دیتا ہے، قیام ایسے فائدہ دیتا ہے، وضو میں گردن کا مسح کرنا اس کا یہ میڈیکل فائدہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کے چکر کا کیا فائدہ؟ یہ منا سے عرفات اور مزدلفہ یہ دوڑنے کا کیا فائدہ؟ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے؟ محض ذکر کرانا ہے، محض نماز پڑھانا ہے، یا پھر وہاں انسان کو کیا فیصلہ لینا ہے، وہاں کیا غور و فکر کرنا ہے، وہاں معاملے کو کیسے سمجھنا ہے، وہاں کرنے کے کام کیا ہے؟ اور محض وہاں کرنے کے نہیں، ہم جب یہاں موجود ہو، ممکن ہے ذی الحجہ سے پہلے آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع نہ بنے، اس لیے کہ الحمدللہ تعمیر ملت یہ تنظیم جو اس مسجد میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اس مسجد سے سارے شہر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، یہ الگ الگ جماعات میں شہر سے علماء کو، خطباء کو، مقررین کو بلا کر آپ سے مخاطبت کا موقع فراہم کرتے ہیں، آپ تک دین کے پہنچانے کا موقع دیتے ہیں۔
ایسے موقع سے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے اس کے آداب پر کچھ گفتگو ہو جائے، ہم کچھ نظریہ اپنا متعین کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا لیلۃ الترویہ کو، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے سے جڑی ہوئی ہے ان ایام کی تاریخ۔ لیلۃ الترویہ کو 7 اور 8 ذی الحجہ کے درمیان کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کو صبح جب آنکھ کھلی تو آپ بڑے حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسانیت کا قتل اور اپنے بیٹے کا قتل، وہ بھی 90 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں جو بیٹا ملا ہے اس کے قتل کا اللہ حکم دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انہیں پتا تھا اور سب کو پتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ نبی کو جو خواب میں دکھائے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ نبی کا خواب ہے، اس میں حکم ہے کہ آپ جائیں اور اپنے اس بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ تو یہ اللہ کا حکم انسانیت کے قتل کا، اپنی اولاد کے قتل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ خواب شیطان کی طرف سے تو نہیں۔ ایک ان کو یہ خیال چل رہا ہے، دوسرا خیال یہ کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، میں اپنے بیٹے کی محبت میں اسے شیطانی خیال تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان دو کے بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 8 ذی الحجہ کا دن گزرا ہے، اسے کہتے ہیں یوم الترویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رویے کی درستگی میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اپنے بیٹے کی محبت میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں، یا یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے انسانیت کا قتل، یہ اللہ کا حکم کیسے ہو؟ 8 ذی الحجہ کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے کی درستگی میں گزرا۔ بالآخر 8 اور 9 کی رات جو لیلۃ العرفہ ہے، اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ خواب دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روز جب آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ کو عرفان ذات حاصل ہو گیا، اپنے خواب کی آپ کو معرفت حاصل ہو گئی، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی 2 راتوں کے خواب کے بعد 8 ذی الحجہ کی یوم الترویہ کی محنت و کوشش، اپنے رویے کی درستگی اور صحیح موقف پر پہنچنا، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفان ذات حاصل ہوا، اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس دن پہچان لیا تھا۔ عرفہ معرفت سے بنا ہے، عرفان سے بنا ہے۔ اس دن کو عرفہ اور اس میدان کو عرفات کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا دونوں کی دنیا میں آنے کے بعد، جنت سے اتارے جانے کے بعد جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ میدان عرفات میں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں ہندوستان میں اتارے گئے آدم برج پر، ایڈم برج پر جو سری لنکا میں ہے، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنت سے اتاری گئی اس زمین، اس خطے پر جس جگہ آج شہر جدہ بسا ہوا ہے۔ جدہ اس شہر کا نام بھی اسی لیے پڑا ہے کیونکہ جدہ کہتے ہیں دادی کو، حضرت حوا سلام اللہ علیہا سب کی دادی ہیں، لہذا اس شہر کا نام جدہ ہوا کیونکہ حضرت حوا وہاں اتری تھی۔ پھر حضرت حوا چل کر عرفات کے میدان تک پہنچی، اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر وہاں پہنچے، یہاں تک کہ جس مقام پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور بحیثیت انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور خاتون اول حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جہاں ایک دوسرے کو پہچانا، اس میدان کا نام عرفات ہوا، کیونکہ پہچان سے عرفات اور عرفات سے پہچان جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عرفان ذات حاصل ہوا، عرفان ذات حاصل ہوا اسی وادی میں، اسی میدان میں، اور اسی دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 2 عظیم الشان تاریخیں جوڑ دی، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات اس میدان میں، اور ایک ملت ابراہیمی اور آپ سے لے کر قیامت کی صبح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والوں کے لیے یوم عرفہ کی عظمت
اور وہاں کرنے کے کام اور اس دن کو منانے اور اس دن کی یاد منانے اور اس دن کے دنیا بھر میں کرنے کے کام یہ اللہ رب العزت نے متعین فرمائے. یہ وہ میدان ہے جہاں دو انسان حضرت آدم اور حضرت حوا شوہر اور بیوی پہلی مرتبہ ملے تھے. یعنی انسانیت کا آغاز میدان عرفات سے ہوتا ہے. ہماری بنیاد میدان عرفات سے ہے اور میدان عرفات میں وہاں پہنچ کر حاجی کو سب سے پہلے جو سوچنا ہے کہ یہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی. شیخ صاحب اپنی نسل اور اپنے خاندان کی فکر میں، پٹھان اور خان اپنی خان صاحبیت کے اوپر، اور سید لوگ اپنی سادات کے نسب پر، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا تھا. اس وادی میں جب پہنچو، یوم عرفہ پر جب پہنچو، اس دن میدان عرفات میں پہنچو، اور آپ جب عرفے کا دن 9 ذی الحجہ منا رہے ہو تو ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام اور امی جان حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی اس روئے زمین پر بحیثیت انسان پہلی ملاقات ہوئی تھی. جنت میں تو انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ انسان اور انسانیت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. جب اس پھل کے کھا لینے کے بعد ان کا لباس اترا، تب پہلی مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ یہ الگ ہے، میں الگ ہوں، ورنہ تو انہیں پتہ بھی نہیں تھا. اور انسان نے بحیثیت انسان سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ ہے ستر چھپانے کا کام. انسان پر سب سے پہلی جو انسانی خصوصیت ملی ہے انسان کو وہ ہے حیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیتے ہی جب دونوں کے جنت کے لباس اتر گئے تو دونوں نے سب سے پہلے قریب میں جو درخت تھا اس کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. انسان کو سب سے پہلی جو صفت ملی ہے بحیثیت انسان وہ حیا کی صفت ملی ہے. اور انسان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا کام اور عمل جو انسان نے کیا ہے وہ ہے ستر کے چھپانے کا کام. اور یہ حیا ایسی عظیم الشان شے ہے اور یہ ستر کا چھپانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے. جب حیا ختم ہوتی ہے تو انسان کی دہلیز سے اتر کر حیوانیت میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیات سے ملنے والا پہلا سبق، اور دونوں کا پہلی مرتبہ روئے زمین پر ملنا یہ میدان عرفات کا دن تھا. میدان عرفات تھا، یوم عرفہ تھا. ہمیں چاہیے کہ اب اس مہینے میں جب ہم داخل ہوں تو ہم انسانیت کے آغاز اور ابتدا پر جائیں. اور بحیثیت انسان میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں اپنے بچوں کی محبت میں انسانی مفاد کو پیچھے ڈال دوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی رویے کو درست کیا ہے یوم الترویہ میں کہ میں بیٹے کی محبت میں انسانیت کو دوسرے نمبر پر ڈال رہا ہوں، یا انسانیت کی محبت میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. شخصی مفاد کو قربان کر کے ملی مفاد کو ترجیح دیتا ہوں، یا شخصی مفاد کی خاطر ملی مفادات کو قربان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہیں قرآن کریم نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا میں آپ کو انسانیت کا امام بناتا ہوں. اس امام انسانیت کی ملت کی اتباع کرنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو لیلۃ الترویہ میں اور یوم الترویہ میں 8 ذی الحجہ کی رات اور دن میں اپنے رویے کی درستگی کا کام دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں اس دن کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں اور بڑی بڑی باتوں میں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہوں یا ملی مفادات کو ترجیح دیتا ہوں. میرا کیا رویہ ہے؟ گلی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، میرا بچہ لڑائی جھگڑا لے کر آئے، میں کیا کرتا ہوں؟ انصاف کے ساتھ اپنے بچے کی غلطی سامنے لا کر اسے اس کی غلطی کی سزا دیتا ہوں، یا میرا بچہ ہے اس لیے مخالف مظلوم بھی ہے اس پر ٹوٹ پڑتا ہوں. شہر اورنگ آباد کی صورتحال اور یہ نشے کا بڑھنا اور اس کے نتیجے میں جاہلانہ رویے اور لڑائی جھگڑے اور یہ خرافات اور بالآخر
قتل و غارت گری تک پہنچنا، وہ واقعات جو 6 8 مہینوں اور سال میں ایک دفعہ پیش آتے تھے، اب 8 دن میں یہ واقعے، اخبارات کے اندر ہفتے ہفتے میں کسی کے قتل کا واقعہ رونما ہونا اور اس کی خبریں اور اطلاعات ملنا، اور مسلمان کو مار رہا ہے، یہ کیسی صورتحال ہے؟ ہم دیکھیں کورٹ کچہریوں کے اندر ہم لڑائی جھگڑے، مسلمانوں کے آپسی معاملات اور مسائل جو ان غیر اسلامی عدالتوں میں پہنچا رہے ہیں، اور عمارت شرعیہ میں بھی اگر پہنچا رہے ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرا بچہ ہے اس لیے اس کی طرفداری کر رہا ہوں یا حق کی طرفداری کر رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، ظالم کی مدد کرنے کا معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک، یہ عصبیت ہے کہ میرے گھرانے کا بچہ ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں چاہے صحیح ہو چاہے غلط، یہ عصبیت ہے، یہ لڑائی جھگڑے، یہ آپسی خون خرابہ، یہ وہ ساری صورتحال۔ ہماری گواہیوں کا بھی معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں جو ہمارا ہے، چاہے حق پر ہو چاہے ناحق ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت نہیں سکھاتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ نہیں سکھاتا۔ یوم الترویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے کی درستگی کا دن ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان اور کافر کی لڑائی میں ہم مسلمان کا ساتھ دیں گے، بلکہ انصاف کا ساتھ دیں گے۔ اگر غیر مسلم حق پر ہے تو ساتھ اس کا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا، عصبیت کے ساتھ نہیں، خاندان کے ساتھ نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ نہیں، بلکہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے بیٹے کی قربانی کی بات آ جائے، چاہے اپنے بیٹے کی مخالفت کی بات آ جائے، لیکن انسانیت کے مفاد میں کھڑے ہونا اور عمومی مفاد کے لیے کھڑے ہونا۔ امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، رحمت للعالمین ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ چھوٹے اور بڑے سارے معاملات میں پہلے یہ دیکھیں کہ انصاف کس طرف ہے، حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، پھر چاہے ہمارے اعزا و اقارب ناحق ہو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، چاہے غیر مسلم حق پر ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کے حق میں گواہی دیں گے، اس لیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور وہ امام انسانیت تھے، امام المسلمین نہیں تھے۔ ہم جس کے امتی ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاملے کو پوری طرح جانیں اور سمجھیں اور انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہو، چاہے اپنے بیٹے اپنے بھائی کی مخالفت کی کیوں نہ نوبت آ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفان ذات حاصل ہوا یوم عرفہ میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ پھر تیسری رات لیلۃ النحر 9 اور 10 کے درمیان کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا، اور صبح آپ چلے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر یوم عرفہ اور اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، اس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں اور چھری نہیں چل رہی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے امتحان لینا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، چھری نہیں چل رہی ہے۔ آسمانوں پر فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ اے اللہ یہ کیسا منظر ہے کہ ایک باپ اور 90 سال کے عمر میں اور بڑی تمناؤں اور آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہے، اور اب وہ فلما بلغ معه السعی، وہ باپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ بیٹا جب باپ کے ساتھ چلنے لگے تو جو اس سے محبت ہوتی ہے اور اس سے جو دل میں اس کی محبت گھر کر جاتی ہے وہ گود میں پڑے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کھڑا ہوا بیٹا، وہ چل رہا بیٹا، اب اس کے چلنے اور اس کے دوڑنے اور اس کی ادائیں جو باپ کے دل کو بھاتی ہیں، ایسے وقت میں یہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل نہیں رہی ہے، فرشتے آسمانوں پر رب تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ یہ کیسا منظر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتوں کی زبان پر یہ کلمات چلے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے وہ کلمات سنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل چھری پر ہے
اور ان کی زبان سے رب تعالیٰ نے یہ کلمات نکالے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرشتوں کے کلمات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کے کلمات ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل کے کلمات ہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں کے کلمات رب تعالیٰ نے ہمیں تکبیر تشریق کی شکل میں عطا فرمائے۔ یہ نمازوں کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ مردوں کا اور آہستہ عورتوں کا اس تکبیر تشریق کا پڑھنا محض رسمیت نہیں ہے، محض اس کلمے کی ادائیگی پر ثواب دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اس عہد کی تجدید ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ اسے دہرانا اور اس کا پڑھنا مقصود یہ ہے، مومن بندہ جب یہ پڑھے تو یہ اپنے اس تجدید، اس کلمے کی تجدید کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کی تجدید کے ساتھ میں پڑھے کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان سنت کو دہرانے کے لیے میں بھی راضی ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ اگر انسانی مفاد کی خاطر اپنے بیٹے کی قربانی کی باری آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اپنے بیٹے کی پسند ناپسند کی قربانی کی باری آ جائے اس کے لیے تیار ہوں۔ ہماری صورتحال ہم اپنا اگر جائزہ لے تو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جو چوچلے پورے کرنے ہیں اور لاکھوں روپئے کا فنکشن ہال لینا ہے اور اس کے جہیز کی لعنت کو جمع کرنے کے لیے جو فضول خرافات اور اخراجات کو جمع کرنا ہے، حلال کمائی کے ساتھ چوچلے تو پورے نہیں ہو سکتے، حلال کمائی کے ساتھ پیٹ بھر سکتا ہے۔ اب پیٹ کے بھرنے سے زیادہ تقاضے ہیں بیٹی کے چوچلے پورے کرنے کے، اس لیے حق اور ناحق نہیں دیکھا جاتا ہے، حلال اور حرام کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ سودی بینکنگ لون لے کر بیٹی کی شادی کے اندر پیسہ اڑایا جا رہا ہے۔ یہ سودی سسٹم، یہ سودی بینکنگ لون کا نظام، یہ انسانیت کا گلا گھونٹ کر آپ کو نوٹیں دی جا رہی ہے، کسی کا حق مار کر آپ کو یہ دیا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ایسے اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنے والے، انسانیت کا گلا گھونٹ کر یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، ان کو اللہ رب العزت بیٹیوں کی خوشیاں نہیں دکھاتا ہے۔ ایسے نکاحوں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں ایسی شادیوں سے نکال لی جاتی ہے جن شادیوں کے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکلے اور انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا۔ کیا صورتحال ہے؟ ناحق قبضہ، برابر میں غریب کا گھر ہے، اپنا گھر توڑ کر بنایا جا رہا ہے، اس کی دیوار توڑ دی ہے، 13 کا وال ہے، 13 کی زمین، 13 کی دیوار ہے، 13 انچ کی پوری توڑ لی گئی اور ادھر سے دیوار اٹھائی جا رہی ہے، جبکہ اس 13 میں آدھا ان کا ہے، آدھا ان کا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا طریقہ اور رویہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایک ایک پلاٹ 4 6 لوگوں کو بیچا جا رہا ہے، یہ ڈسپیوٹ زمانہ، یہ دھوکے کا زمانہ، یہ فریب کا دور، ایسے زمانے میں ہم آپ جی رہے ہیں۔ انسانیت کا گلا گھونٹ کر بنگلے کھڑے کیے جا رہے ہیں، فارم ہاؤس کیے جا رہے ہیں، فنکشن ہال کھڑے کیے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بنایا جا رہا ہے، یہ اپنے بچوں کے چوچلے پورے کرنے کے لیے، ان کی حرام خوریوں اور حرام کاریوں پر پردے ڈالنے کے لیے، یہ جو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کی جا رہی اور زور و شور سے رب تعالیٰ کی ناراضگی کے جو کام کیے جا رہے ہیں، ملت ابراہیمی کا یہ سبق نہیں ہے۔ محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوگا، ضروری ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان ان خاص ایام میں اپنے رویوں کی درستگی کا کام کرے۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اگر بندوں کے حقوق غصب کیے ہیں تو اب ان کے حقوق واپس کیے جائیں، ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ توبہ اللہ سے حقوق معاف نہیں ہوتے، یہ ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ بہنوں کی وراثت کا حق دبایا ہے، اسے ادا کیا جائے۔ یوم الترویہ، اس دن 8 ذی الحجہ کے دن ہم اپنے رویے کو درست کریں اور سوچیں کہ میں نے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے بچوں کی مفاد کی خاطر اپنے بھائی کا حق مارا ہے، اپنی بہنوں کا حق مارا ہے۔ اب اپنے رویے کو درست کریے، اس لیے کہ محرم سے نئے سال کا آغاز ہونا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ کیا کھویا کیا پایا، اس جائزے کا مہینہ ہے۔ اس دن، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ پہلی مرتبہ ملے تھے۔ لہذا انسانیت کے آغاز کے دن ہمیں سوچنا چاہیے اور فیصلہ لینا چاہیے کہ میں بھی انسانیت کا آغاز کرتا ہوں، حیوانیت کے دور کو ختم کیا جائے،
جب 10 ذی الحجہ آئے اور ہم اپنے جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو تو جانور کے گلے پر نہیں چلیں گی چھری، بلکہ اس دن اس جانور کے گلے پر چھری چلیں گی جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ جانور جو ہمیں انسان بننے سے روکتا ہے، وہ جانور جو بہنوں کا حق ادا کرنے سے روک رہا ہے، بھائیوں کی وراثت دبانے پر مجبور کر رہا ہے، اپنے بچوں کی مفاد کی خاطر انسانیت کا گلا گھونٹنے پر مجبور کر رہا ہے، اس جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے، اصل تو اس جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے۔ اسی لیے موٹی قیمت کا جانور لا کر، اپنے گاڑے پسینے کی محنت کی کمائی کا جانور لا کر جب اس کے گلے پر چھری چل رہی ہوتی ہے تو وہاں یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ اب میں اس جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں جو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ حیوان جو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہاں سے اب میں ملی مفادات کو ترجیح دوں گا، شخصی مفادات کو قربان کروں گا، میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے میرے بچوں کی مخالفت کی بات آ جائے، چاہے میرے گھر بار کی مخالفت کی بات آ جائے، حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ حج کا پیغام ہے، یہ انسانیت کے اجتماع کا پیغام، یہ حج کی ابتدا، یہ انسانیت کی ابتدا کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور وہ یوم الترویہ اور یوم عرفہ اور یوم النحر، ان 3 دنوں میں کرنے کے کام، اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیاں یاد دلانے کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ان 5 دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق بلند کرے، جب عیدگاہ کو جائے تو بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائے۔ کیا ہے یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا؟ محض ثواب کمانا اور ڈرامے بازی نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد کی تجدید ہے کہ ہاں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر فرشتے حیران اور ششدر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں پاس ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، اور امام انسانیت امامت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم بھی امام انسانیت کی ملت کے فرد ہے، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہے، ہمارے بھی کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں انسانیت کے تئیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ کام انجام دے، کچھ ذمہ داریاں ادا کرے، جس میں سب سے پہلی ذمہ داری بحیثیت انسان ہونے کے ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ اسی گفتگو کے دوران انسانیت کے حقوق ادا کرنے والی تنظیم آپ کی محبوب انجمن تعمیر ملت، جو ایک مستقل شہر میں انسانیت کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف ہے، اور سب سے پہلا انسان کا حق پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے بھی الحمدللہ رب العالمین میں قرآن کریم کی پہلی آیت میں اپنی جس صفت کا تذکرہ اپنے نام کے بعد کیا ہے وہ رب کیا ہے، اور رب کہتے ہیں پالنے والا، اور پالنے پوسنے میں پہلا کام پیٹ بھرنے کا ہوتا ہے، غذا کا ہوتا ہے۔ اس عظیم ذمہ داری پر اور انسانیت کے سامنے اسلام کی بہترین نمائندگی اور ترجمانی پر یہ تعمیر ملت کی تنظیم گامزن ہے، روا دواں ہے آپ حضرات کے تعاون سے۔ یہ نمائندے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ لوگ ہاسپٹلز میں، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، ایسے لوگ جو مجبور ترین لوگ اپنے کام کاروبار بند کر کے آئے، مریض کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے کھانے پینے کے 2 وقت کے کھانے پینے کے ان کے انتظامات، اور ان کی دوا دارو میں ان کے لیے بہترین مفید مشوروں کی ترتیب، اسی طرح سے مسافر خانہ، اسی طرح جس گھرانے میں انتقال ہو جائے وہ شخص اپنے شعور سے اور اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس کا اس سنگین دن، اس کے غم کے دن، اس کا ہاتھ بٹانا، اس کا ساتھ دینا، اس کے غم میں اس کا شریک ہونا، میت کے قبرستان کے معاملات تجہیز و تکفین کے، اس کے گھر جا کر گرمی کے موسم میں اس کے گھر کے سامنے پینڈال ڈالنا، ٹینٹ باندھنا، کرسیوں کا نظم کرنا، اگر میت کے ورثاء کے آنے میں وقت ہے تو اے سی کا وہاں لے جا کر رکھنا جس میں میت کو رکھا جائے تاکہ وہ نقصان سے اس کی میت باڈی بچ سکے۔ یہ سب انتظامات فی سبیل اللہ آپ حضرات کے تعاون سے آپ کی محبوب انجمن تعمیر ملت انجام دے رہی ہے۔ یہ شہر سے ایک طرف کا علاقہ، یہاں کی بستی کے بچوں کے دین کی فکر کے لیے یہاں مکتب کا انتظام،
ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنا، یہ وہ سارے کام ہے جو الحمدللہ یہ محبوب انجمن انجام دے رہی ہے۔ مسجد کے دائیں طرف صحن میں ان کا آفس ہے، آپ حضرات جاتے جاتے ان کی کارگزاری بھی لیں، ان کی گفتگو سنیں کیسے کام کر رہے ہیں، اور دامے درم سخنے ان کا تعاون کرے، خود بھی ان کے کاموں میں اپنا فارغ وقت لے کر آئے تاکہ ان کا ہاتھ بڑھایا جا سکے۔ جب یہاں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اور یہاں سے لے جا کر دور کے ہاسپٹلز میں جو ٹفن لے جائے جاتے ہیں، اس میں اپنی گاڑی کے ذریعے، اپنی موجودگی کے ذریعے اپنے ہاتھ سے ان ضرورت مندوں کی پلیٹ بنائے، ان کو کھانا کھلائے، یہ حضرات آپ کا بھی استقبال کریں گے، اپنا وقت بھی لے کر آئے، اپنا مال بھی لے کر آئے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے دین اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کی ہے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ یہ بزرگان دین اولیاء اللہ جو ہمارے پڑوس میں آرام فرما ہے، یہ خلد آباد شریف میں سوئے ہوئے اور ہندوستان بھر میں آئے ہوئے لوگ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 90 لاکھ لوگوں کے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی کہانی تو ہم آپ سن لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، لیکن دسترخوان کا اس میں کتنا بڑا دخل تھا اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، کیونکہ کھلانا ہم پر بار گزر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ایک مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، جب کھانا تیار ہو جاتا تو جاتے پکڑ کر مہمان کو لاتے، اسے کھلاتے، پھر اس کے بعد کھانا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھانے کے واقعات قرآن کریم میں آپ کی سیرت و تاریخ میں موجود ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کے واقعات، یہ جہاں پہنچتے سب سے پہلا کام چولہے جلتے، دیگیں چڑھتی، پہلے کھانا بنتا، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوتی۔ پیٹ خالی ہوگا تو کون نصیحت قبول کرے گا؟ نصیحت اثر بھی کرتی ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ لہذا اسلام میں کھانے کھلانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو ہم جانے سمجھے انفرادی طور پر خود بھی کھلانے کی ترغیب حاصل کرے، خود بھی کھلائے، اور یہ لوگ اجتماعی طور پر اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کر رہے ہیں، انسانیت کے مفاد کا کام انجام دے رہے ہیں، لہذا ہم ان کا بھی تعاون کریں اور خود بھی اس کام کو، اس ذمہ داری کو انجام دیں۔ غریب کی غم گساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس عمل کے بعد، بھوکے کو کھلائیں گے تو بھوک کا احساس پیدا ہوگا، اس کے بعد انسانیت کے تقاضوں کو ہم ادا کرنے پر آئیں گے۔ رمضان کے روزے اسی لیے دیے گئے ہیں، یہ حج کا اجتماع اسی لیے ہے، یہ ایام حج اور اشہر حج اور ذی الحجہ کی خصوصیت کے ساتھ 8، 9 اور 10 تاریخ اور اس میں کیے جانے والے یہ اعمال، اور حاجیوں کو وہ رات میں میدان میں، کھلے میدان میں ڈال دینا، اور مینا کے خیموں میں ڈال دینا، اور مزدلفہ کے کھلے میدان میں، اور عرفات کی اس دھوپ میں کھڑا کرنا، یہ اللہ رب العزت کو مشقت میں ڈالنا، حاجی کو پریشان کرنا، ادھر سے ادھر بھگانا مقصود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر، ان کے نقوش پر جو دوڑایا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام انسانیت کے جیسے فریضے انجام دیے، ہم بھی انسان ہونے کے ناطے کچھ کریں، باپ ہونے کے ناطے کچھ کر لیا ہے، بھائی ہونے کے ناطے کچھ کر لیا، شوہر ہونے کے ناطے ہم نے کچھ کیا، بیٹا ہونے کے ناطے کچھ کیا، کچھ انسان ہونے کے ناطے بھی کیا جائے، کچھ انسانیت کا بھی سوچا جائے، اس کی بھی فکر کی جائے، اس کے لیے بھی سنجیدہ ہوا جائے۔ رب تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔